مسئلہ کشمیر، امریکی صدر کی ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے، پاکستان اور عمران خان پر اعتماد ہے۔ مودی نے ہیوسٹن میں سخت زبان استعمال کی، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ سابقہ امریکی قیادت نے پاکستان سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے افغان امن عمل، بھارت سے کشیدگی اور مشرق وسطی بحران کے حل پر زور دیا ہے۔ امریکی کانگریس کے 35 ارکان کا اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کیلی کرافٹ کے نام خط۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، پاکستان اور بھارت پر کشیدگی ختم کرنے کے لیے زور ڈالا جائے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور دونوں ممالک میں بات چیت کے لیے امریکہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ خط کا متن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو عظیم لیڈر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ان سے بہت سے سربراہان مملکت نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہیں صرف عمران خان سے ہی ملاقات کا شوق تھا۔ مشن کشمیر، وزیر اعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی، ترکی اور سوئٹزرلینڈ کے صدور، اٹلی کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ عمران خان سے برطانوی ہم منصب اور چینی وزیر خارجہ بھی ملے۔ وزیر اعظم عمران خان سے عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ مالپس سے ملاقات کی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 80 لاکھ کشمیری 50 روز سے بدترین بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کرفیو ختم کرائے۔ بھارت نے 9 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر پر مسلط کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی کونسل آف فارن ریلیشنز میں خطاب۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر عالمی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ طاقتور ممالک اس کے لیے کردار ادا کریں۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے کم ہے۔ 5 سال میں 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات بہت بگڑ چکے، امریکہ کردار ادا کرے۔ شاہ محمود کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ UN اجلاس کے بعد کوئی اور خبر بھی دیں گے۔ خطہ کسی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر امریکی صدر نے انہیں ایران سے بات چیت کا مینڈیٹ دے دیا۔ Pakistan, by joining the US after 9/11, committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. We had, some say over 150 billion, some say 200 billion, some economists, Pakistanis, 200 billion lost to the economy. And on top of it, we were blamed for the US not winning in Afghanistan. دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں کودنا سب سے بڑی غلطی تھی۔ پاکستان کو $200 ارب اور 70,000 جانوں کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ISI نے سوویت یونین کے خلاف جنگ کے لیے مجاہدین کو تربیت دی، امریکہ نے بعد میں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا۔ عمران خان مزید بولے، پاکستان کے بڑے سیاسی رہنما کرپشن مقدمات میں جیلوں میں ہیں۔ سابق حکومتیں بدعنوانی کے باعث حکمرانی کا جواز کھو چکی تھیں۔ نیب نے جو سوال نامہ بھیجا اس میں کچھ ایشوز تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے نیب کی طرف سے فون آ گیا ہے اور انہوں نے نئی تاریخ دینے کا کہا ہے۔ نیب جو بھی نئی تاریخ دے گا وہ ضرور جائیں گے۔ اسلام آباد کا مجوزہ دھرنا، پیپلز پارٹی کے JUI سے اختلافات، نون لیگ شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے JUI کے موقف کو مسترد کیا۔ APC یا رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تجویز۔ ادھر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آزادی مارچ میں شرکت کرے گی۔ فضل الرحمان کے فیصلے پر اعتماد ہے، ان کا ساتھ دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انہیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے نوبیل پرائز ملے گا۔ اوباما کو نوبیل پرائز دیا گیا تو وہ خود بھی حیران تھے کہ کیوں دیا گیا۔ اوباما کی اس کی ایک بات پر ان سے اتفاق کرتے ہیں۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کے لوگوز کی تقریب رونمائی آج ہوگی۔ قومی کرکٹ ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ سیکیورٹی حصار میں ہوٹل منتقل۔ سری لنکن ٹیم آج شام کولمبو سے کراچی پہنچے گی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف پہلا ون ڈے 27 ستمبر کو کھیلے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اسٹیڈیم کی تعزین و آرائش بھی جاری۔ اور ہیر رانجھا کے تخلیق کار صوفی شاعر پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات۔ شیخو پورہ میں مزار کو عرق گلاب سے غسل اور چادر پوشی کر کے افتتاح کیا گیا۔ صوبائی وزیر میاں خالد، ضلع انتظامیہ اور زائرین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی میں سینئر آفیسرز کے غیر اخلاقی رویے پر 16 سائنسدان نوکری چھوڑ گئے ہیں۔ ننھی زینب کیس میں عمران علی کا ڈی این اے کرنے والا سائنسدان بھی نوکری چھوڑنے والوں میں شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور حسین سمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور حسین سمرہ، بتائیے گا کہ وجہ کیا رہی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں افسران؟ جی بالکل، حوالاتیوں اور قیدیوں کی سیکورٹی کے لیے وزارت داخلہ نے جیل خانہ جات کو یہ ہدایات دی ہیں کہ انہیں بغیر پائلٹ پولیس کے کسی بھی پیشی پہ نہ بھجوایا جائے، کیونکہ ایسے واقعات کئی سامنے آئے ہیں کہ نہتے قیدیوں اور حوالاتیوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور انہیں قتل بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کو یہ کچھ معلومات ملی تھی کہ جب قیدی اور حوالاتی نہتے جب جاتے ہیں ان کے ساتھ صرف پولیس ٹرک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سیکورٹی پائلٹ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ ہدایات پہلے سے بھی جاری کی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ پولیس پائلٹ لازمی بھجوایا جائے تاکہ نہتے قیدیوں کی سیکورٹی اولین ترجیح ہو۔ مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ جیل خانہ جات سے واپسی آنے پر قیدی اور حوالاتی سے بعض ایسے غیر قانونی اور جیل مینول کے خلاف جو ہیں وہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں، جس سے جیل خانہ جات کو پرابلم بھی ہوتی ہے۔ اس والے سے یہ کہا گیا کہ اگر کسی قیدی اور حوالاتی جو پیشی سے واپس آئے ہیں ان کے پاس کوئی غیر قانونی چیز اگر برآمد کی گئی تو اس کی کے ساتھ ساتھ اس پائلٹ اسکواڈ کے بھی خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو ان کے ساتھ موجود تھا۔ جی حیدرآباد میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس والے سے رپورٹ کر رہے ہیں شراز بھٹی۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے حیدرآباد کے شہریوں کو پہلے ہی پریشان کر رکھا تھا کہ ایسے میں گراں فروشوں نے سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہے۔ لہسن، ادرک اور ہری مرچ 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ پیاز، ٹماٹر اور آلو سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ سبزی بھی ہماری پہنچ سے دور ہو گئی ہے، سبزی نہیں خرید سکتے۔ 200 روپے کلو کریلا، گورنمنٹ کا کام ہے نا، کہاں جائے گا کریلا، کہاں سے سبزی آئی ہے؟ منڈی میں جائیں، منڈی میں کیا بھاؤ آتا ہے، کیا بھاؤ ملتا ہے، کوئی پوچھنے حال ہی نہیں ہے۔ دکاندار سبزیاں مہنگی ہونے کی وجہ حالیہ بارشوں اور شدید گرمی کو قرار دے رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے اور دکاندار اپنی مرضی سے قیمت وصول کر رہے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے مسلسل گرمیوں کو ہوتے ہوئے، ابھی جتنی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی نا اس کی وجہ سے سبزیوں کو نقصان ہوا ہے اور بارشوں کی وجہ سے بھی، تو اس وجہ سے ہر سبزی کے اندر کوئی 10 روپے کا، کسی میں 20 روپے کا فرق آ گیا ریٹوں میں۔ قیمتوں کا کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے گی وہ پیسے لے لیتا ہے۔ ہوش ربا مہنگائی نے اب سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ مین ساجد خان کے ساتھ شراز بھٹی، 92 نیوز، حیدرآباد۔ خوبصورت پالتو پرندے تو بہت ہیں، لیکن آسٹریلین طوطوں کا کوئی ثانی نہیں۔ بے شمار رنگوں پر مشتمل نازک طوطے جب چہچہائیں تو ان کی سرور بھری آواز ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ گھروں میں پرندوں کو پالیں تو ان کی چہچہاہٹ سے دن کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے۔ صفدر آباد سے حافظ امتیاز کی رپورٹ۔ رنگ برنگی آنکھیں، خوبصورت رنگوں اور پرسرور آواز میں چہچہاتے پنجروں میں قید مختلف پرندے راہ جاتے عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا ہی لیتے ہیں۔ خوبصورت پالتو پرندوں کی نسلیں تو بہت ہیں، مگر آسٹریلین پیرٹ، کاکٹیل، لو برڈز اور خمرے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔
ان پرندوں کی خوراک اور صحت کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. ان کے کھانے کے لیے 8 اجزاء پر مشتمل مخصوص دانہ ڈالا جاتا ہے جو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پرندے پالنے والوں کے مطابق اگر ان کو سرد موسم ملے تو ان کی بریڈنگ بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہے. کیمرامین گلفام شہزاد کے ساتھ حافظ امتیاز، 92 نیوز، صفدر آباد.